बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो बड़े फैसले सामने आए हैं, एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का और एक डिवीज़न बेंच था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब। और ये इस वजह से बड़े फ़ैसले हैं कि हमें उम्मीद नहीं होती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़े फ़ैसले इस तरीके से आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो चीज़ें हैं वो होती हूँ। और चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन और कानून के अंदर रहते हुए ये फ़ैसला दिया है, इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो अदालतें इसी तरीके से आइन की पासदारी के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे और जो मसलहतों का शिकार नहीं होंगे और आइन और कानून की पासदारी जो उनका फ़र्ज़ है वो पूरा करते रहेंगे। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हुई है और ये बहुत अहम एक मामला था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक जो केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हुई है और जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है इमरान खान के साइफ़र मुकदमे में जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आवाम को बिजली के भारी बिल्स और महकमों के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है। शहरी हैं सईदा बेगम, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत से तमाम महकमों के अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फ़राहमी फ़ौरी रोकने की इस्तदा करने का कहा गया है कि हुक्म दिया जाए। मखसूस तबके के लिए मुफ्त बिजली, जिसमें जजेस खुद भी शामिल हैं, और आवाम के लिए भारी बिल्स के ख़िलाफ़ शहरी सईदा बेगम की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि तमाम इदारों समेत अदली और अरकान पार्लिमान को मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत कलअदम करार दी जाए और बिजली के बिल्स पर आयद टैक्स कलअदम करार देते हुए IPP से रिकवरी की जाए। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि साबका हुकूमत ने IPP बोर्ड्स को बिजली पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया, जबकि बिजली के महकमे में काम करने वाले भी तनख्वाह लेते हैं। आवाम की सहूलत के लिए बिजली के बनाए गए स्लेब बहाल किए जाएँ। आइन तमाम शहरियों को यकसा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाता है। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 कहता है इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न। जब तमाम शहरी बराबर हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ शहरियों को बिजली मुफ्त दी जाती है, उनको यूनिट मुफ्त दिए जाते हैं, और बकिया जो शहरी हैं उनको महंगी बिजली दी जाती है। दरख्वास्त गुजार को बिजली का 55,000 से ज़ायद का बिल आया और तमाम वसाइल के बावजूद बिजली का बिल वो अदा करने से कासिर है। इस वजह से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन पर्सन ज़ाती हैसियत में ये दरख्वास्त दायर की है और अदालत से इस्तदा किया है कि मेहरबानी करके मेरी इस दरख्वास्त को सुना जाए। और ये जो भारी बिल है इससे हमारी, चूँकि कल वजारत ख़जाना जो निगरान हुकूमत की वजारत ख़जाना है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उनको पता है कौन सा उन्होंने कोई आवाम में जाना है, और PDM जैसे जो नाम नहाद सियासी लोग थे वो आवाम के साथ मज़ालिम कर रहे थे, जिनको पता था कि उन्होंने इंतखाबात के लिए इसी आवाम के पास जाना है। अब आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी भी अलग से एहतजाज कर रही है, MQM भी एहतजाज कर रही है, ANP भी एहतजाज कर रही है, फजलुर रहमान भी एहतजाज कर रहा है। अभी तक मुस्लिम लीग नून ने उनको जो उनकी एक ख़ास है वो उससे नहीं निकले और वो अभी इस बात पे भी डटे हुए हैं कि पहले हल्का बंदी हूँ और बाद में इंतखाबात हूँ, क्योंकि वो तो आइन को बिल्कुल उन्होंने पस पुश्त जैसे अपनी 16 माह की हुकूमत के दौरान रखा, अब भी उनको यही लगता है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इनकलाबियों का वक्त शुरू हो गया, रज़ा रबानी, फरहतुल्लाह बाबर और ये सारे इनकलाबी अब आइन की पासदारी के भाषण देना शुरू कर देंगे। वहीं पे सारी PDM की जमातें अब एहतजाज की उन्होंने कॉल दी हुई है और एहतजाज शुरू किया हुआ है, लेकिन आवाम जानती है कि ज़िम्मेदार ये हैं। अब निगरान हुकूमतों से मुराद ये होता है कि उनके अंदर जब ये कहा जाता है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है या टेक्नोक्रेट्स इन सारे मामलात को देखें, उनके अंदर दिल नहीं होता। उनके अंदर आवाम के हवाले से मुंतखब, अगर असल जमहूरी मुंतखब हुकूमतें हों जो आवाम के अंदर से आएँ तो उनके दिलों में आवाम का दर्द होता है। जो इम्पोर्टेड हुकूमतें हों या टेक्नोक्रेट हुकूमतें हों उनके दिलों में आवाम का दर्द नहीं होता, और यही हम भुगत रहे हैं पिछले 16 माह से। लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया गया, लोगों को, बच्चियों को जेलों में डाला गया, सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी के दिल पर यह एहसास ना हुआ कि हमारा तो दीन ये कहता है कि अगर एक मुसलमान कहा गया कि जो मुसलमान है वो एक जिस्म की मानद है, अगर जिस्म के एक हिस्से पर तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अंदर ना इंसानियत रही, ना इस्लाम रहा, ना पाकिस्तानियत रही, और हमने सिर्फ
انتقام کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ دوسری جانب ایک اور اہم کیس تھا پولیس انسپیکٹر اور افسران کو ترقیوں سے متعلق۔ لاہور ہائی کورٹ میں عدالت نے پولیس انسپیکٹروں کو ترقی نہ دینے کے خلاف کیس میں ڈی پی بی کی کارروائی پر جاری حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ڈی ایس پی کے عہدے پر سپرسیڈ ہونے والے پولیس انسپیکٹروں کو ترقی نہ دینے کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ڈپارٹمنٹل جو پروموشن بورڈ ہے ڈی پی بی اس کی کارروائی پر جاری حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے آئی جی پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے کیس کی سماعت کی، جبکہ درخواست گزار پولیس انسپیکٹر علی عمران کے وکیل شہزادہ مظہر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار پولیس افسران کو بلا جواز ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی نہیں دی گئی۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن بورڈ نے من پسند امیدواروں کو ہی نوازا۔ وکیل درخواست گزار کا موقف تھا کہ کسی قانونی جواز کے بغیر جونیئر انسپیکٹر کو ترقی دے کر اگلے عہدوں پر بھجوا دیا گیا۔ اے سی آرز اور شاندار سروس ریکارڈ ہونے کے باوجود درخواست گزاروں کو نظر انداز کیا گیا۔ سروس ریکارڈ کے ساتھ 60% نمبرز کو اہمیت نہیں دی گئی۔ وکیل شہزادہ مظہر نے اپنا موقف اپنایا کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن بورڈ کو 40% نمبرز کا ثوابدیدی اختیار حاصل ہے۔ بورڈ نے ثوابدیدی اختیار کا ناجائز استعمال کیا اور من پسند انسپیکٹرز کو جو آئی جی جو موجودہ ہیں ان کی امنگوں پر پورا اترتے تھے ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی ہے، اور جو میرٹ پر پورا اترتے تھے لیکن ان کی امنگوں پر پورا نہیں اترتے تھے ان کو ترقی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ تمام افسران پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی ایک درخواست تھی۔ شیخ رشید کی بلٹ پروف گاڑیاں اور باقی جو ان کا ساز و سامان تھا وہ جب چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی تو پولیس نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا۔ مجسٹریٹ نے آرڈر کیا کہ جی پولیس والے جو ایک ایس ایچ او اتنا طاقتور ہے کہ معاملہ ڈویژن بینچ تک پہنچ گیا۔ مجسٹریٹ نے آرڈر کیے، سیشن عدالت نے آرڈر کیے، سنگل بینچ کے پاس معاملہ گیا اور اب آ گیا ڈویژن بینچ کے پاس۔ تو وہ ایس ایچ او کہتا ہے جی شیخ رشید خود آ جائے تو میں اس کو دے دوں گا جو اس کا سامان ہے، اور ان کے وکلاء کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے بھی وکلاء ہیں کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے جب ان کے آتھورائزڈ پرسن جا کے اپنی چیزیں وصول کرنا چاہتا ہے، ایک تو ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے وہ چیزیں گھر سے اٹھائی گئی ہیں، اوپر سے وہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محمد ارباب محمد طاہر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ جو میں نے پہلے کہا تھا جسٹس بابر ستار نہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ پولیس نے بغیر سرچ وارنٹ شیخ رشید کے گھر رات 3 بجے غیر قانونی ریڈ کی اور ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنانے اور گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد 2 بلٹ پروف گاڑیاں ساتھ لے گئے۔ سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے یہ موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس بغیر کسی قانونی جواز کے کسی شخص کو اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کر سکتی۔ شیخ رشید گاڑیوں کی وصولی کے لیے خود کیوں نہیں پیش ہوتے، یہ جج نے استفسار کیا عدالت نے، تو اس پر سردار عبدالرزاق نے کہا کہ گاڑیوں کی وصولی کے لیے شیخ رشید کی اصالتاً حاضری صرف انہیں گمنام مقدمات میں گرفتاری کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ اس پر عدالت نے میاں گل حسن اورنگزیب نے ایس ایچ او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کا خوف کرو، ہم سب کو قبر میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، صرف وہی کام کرو جس کی قانون اجازت دیتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا شیخ رشید ایک مقدمے میں ملزم ہیں، مجھے مسلسل سوشل میڈیا اور بیانات کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ ایس ایچ او کوہسار کا کہنا تھا، کوہسار تھانے کا۔ شیخ رشید کے وکیل کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او کوہسار نے اقتدار پر براجمان سیاسی شخصیات کے کہنے پر اختیارات سے تجاوز کر کے تمام حدیں کراس کر دی ہیں اور عدالتی احکامات کو بھی اب ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں۔ عدالت نے بحث سماعت کرنے کے بعد مختصر حکم سناتے ہوئے کہا کہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے شیخ رشید کی اس کو منظور کر لیا اور قرار دیا کہ شیخ رشید احمد کو تھانے سے گاڑیوں کی وصولی کے لیے اور سامان کی وصولی کے لیے اصالتاً ان پرسن جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی بھی نمائندہ جا کے گاڑیاں اور سامان وصول کر سکتا ہے۔ بہت تگڑا فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے ایس ایچ او کوہسار تھانہ جو یہ صرف اس وجہ سے چاہتے تھے کہ شیخ رشید خود آئے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے، عدالت نے شیخ رشید کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی ان کا نمائندہ جا کے یہ سارا سامان لے لے۔ اب ایس ایچ او کوہسار تھانہ یا پروسیکیوشن سپریم کورٹ جانے سے تو رہے، اور اس وجہ سے ان کو سارا ساز و سامان دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایمان مزاری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے اور کہا گیا کہ ان کو ایک مقدمے سے جب وہ رہا ہوتی ہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس پر پھر یہ عدالت میں سماعت شروع ہوئی۔ تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
جو ایمان مزاری کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اور عدالت میں جو قانون اور آئین میں درج بنیادی حقوق ہیں وہ ملک کے ہر شہری کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شہری کچھ کہتا ہے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے باوجود آئین اس سے بالا تر ہے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئین صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اچھی باتیں کہتے ہیں یا ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہمارے خیال میں نہیں کہی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کل جو حکم ہے عدالت کا وہ کیا آتا ہے۔ بہرحال عدالت میں جب سماعت ہوئی تو عدالت میں سماعت کے دوران جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہ یہ جو 2023 ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا، ان کے الفاظ ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، کہ 2023 سال یہ پاکستان کی تاریخ کا آئین کی پامالی اور عدلیہ کے فیصلوں کی توہین کا سیاہ ترین سال ہے۔ بلیک ایئر قرار دے دیا 2023 کو آئین کی پامالی اور عدالتی فیصلوں کی پامالی کا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ جانتے ہیں یہیں پہ شیریں مزاری جب بیٹھی تھیں تو ایمان مزاری کو میں نے کہا تھا کہ اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور نپی تلی بات کیا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ مسائل نہ بنیں، لیکن انہوں نے والدہ کو سمجھانے کے بعد خود اس سارے معاملے پر وہ شروع ہو گئیں، اور پھر عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ جو 20 اگست کے بعد کوئی بھی مقدمہ پاکستان میں کہیں بھی مقدمہ اگر درج ہوا ہے ایمان مزاری کے خلاف تو کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور سیکرٹری داخلہ کو کل سے آج کے لیے تمام صوبوں کے جو آئی جیز ہیں ان سے رپورٹ طلب کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمام ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے کہ ان کے خلاف کون سا مقدمہ ہے، کس عدالت میں ہے، کس شہر میں ہے، ان تمام مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے۔ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی اور بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا جواب جمع کروایا، اور انہوں نے ساتھ کہا کہ جی مجھے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا جائے، میں اس کے اوپر تفصیل سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر نثار درانی نے کہا کہ ہم اس کیس کو بہت زیادہ نہیں لٹکا سکتے، الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر چکا ہے، دلائل مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ 2 ہفتوں کی استدعا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی منظور کرتے ہوئے فائنل آرگومنٹس کے لیے 13 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے الیکشن کمیشن نے۔ جبکہ سائفر کیس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی 2 درخواستیں تھیں، ایک اٹک جیل میں سائفر مقدمے کے ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن تھا وزارت قانون کا، اور ایک جو جج صاحب کی اہلیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات لگائے تھے، اور بطور اعتراض کیس آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سنیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت 5 سے 6 ججز موجود ہیں، اور عمران خان اتنی بار استدعا کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کی بنیاد پر باقاعدہ GIT بنائی گئی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو کمپین چلائی گئی ہے اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے، اس کے باوجود مجال ہے کہ یہ کیسز کسی اور جج صاحب کے پاس لگیں، اور اب یہ دونوں جو درخواستیں ہیں اعتراضات کے ساتھ، ایک اٹک جیل میں مقدمے کے جو ٹرانسفر ہے، اور ایک جج صاحب کی جو اہلیت ہے بطور جج اسپیشل کورٹ وہ اہل نہیں ہے، اس کے حوالے سے آج سماعت کریں گے عامر فاروق صاحب۔ اس کی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔